السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات دنیا نیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہے ایک نیا پروگرام، نیا شو، نئے مہمانوں کے ساتھ. آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے اور کی انتظامیہ اور پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں، خاص طور پہ پیلپا، ان کے درمیان جھگڑا جو ہے وہ ایک شدت اس نے اختیار کر لی ہے. ایئرپورٹ کے اوپر بھی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. نہ صرف مسافروں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تنگی تو خیر کوئی لفظ ہی نہیں ہے، لیکن ایئر لائن کے جو کرو ہے ان کی آپس میں بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے. مختلف ایئرپورٹس کے اوپر، اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر رینجرز کو بلا لیا گیا، اور کراچی ایئرپورٹ کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ فلائٹس کو لے جانے کے لیے جو مینجمنٹ کے اپنے پائلٹس ہیں، لائسنس ہولڈرز ہیں، جس میں ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز ہیں، وہ اس وقت مجھے پتا چلا ہے کہ اپنی کراچی کی ایک فلائٹ جو ہے دبئی فلائی کر کے جا رہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ خاص طور پہ پی آئی اے پہ کیا انٹرسٹ ہے، وائی ڈو یو ڈو اے شو آن پی آئی اے؟ تو میں بڑا سمپل سا ایک جواب میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے یہ پاکستان کے ان چند اداروں میں سے ہے جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو پورے پاکستان کی شان ہے، جن کی نام سے پاکستان دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کی بڑی خدمات کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کو نہ صرف پیسہ دیا بلکہ جو سہولیات انہوں نے پاکستانیوں کو دیں اوور اے پیریڈ آف 4 decades یا 3.5 decades، وہ ایگزامپلری ہیں. اور آج جب ہم یہ حال دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ اور مینجمنٹ کے امپلائیز اور پیسنجرز، ان کا آپس میں اس طرح کا جھگڑے ہونا، لڑائی مار کٹائی ہونا، جس سے پورا نیشنل کیریئر جو ہے وہ مزید پستیوں میں گرتا چلا جائے، تو دکھ ہوتا ہے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ وہ ایئر لائن ہے جس نے درجنوں ایئر لائنز کو یعنی بنایا، جس میں بالخصوص ایک نام لوں گا کہ ایمریٹس ایئر لائن، جو فلیگ شپ ایئر لائن ہے پوری دنیا میں، کئی سال وہ بیسٹ ایئر لائن ایوارڈ لے چکی ہے. اس کو بنانے والے صرف اور صرف پی آئی اے کے لوگ تھے، اور پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں، پی آئی اے کے جو انجینئرز ہیں، پی آئی اے کا جو کیبن کرو ہے، پی آئی اے کا جو گراؤنڈ کرو ہے، وہ اپنی محنت اور جانفشانی سے اور اپنی لگن سے اور اونرشپ آف دی ایئر لائن، جو بڑا اون کرتے ہیں وہ ایئر لائن کو، انہوں نے پوری دنیا میں پی آئی اے کا اور پاکستان کا نام روشن کیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ پورے ملک کی طرح اس کو بھی کسی کی نظر لگ گئی ہے. آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اعجاز ہارون صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے. ہمارے ساتھ کراچی سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیپٹن سہیل بلوچ، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن کے. اور لاہور میں میرے ساتھ ہیں ہمارے نصیر واگا صاحب، اسپیشل کارسپونڈنٹ ہیں دنیا ٹیلی ویژن کے، اور ایئر لائن بیٹ ان کی اسپیشلٹی ہے، اور جو ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ہونے والا کانٹریکٹ تھا اس کی خبر بھی انہوں نے پورے پاکستان کے میڈیا میں بریک کی تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کیپٹن اعجاز ہارون، باقی ڈیٹیلز میں تو ہم آئیں گے جب پروگرام شروع ہوگا. ایک میں نے آپ سے پرسنل سا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، تو نہ صرف لوگوں کو بلکہ پی آئی اے کے امپلائیز کو بھی بڑی امیدیں تھیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پی آئی اے کا ایم ڈی بنا ہے. تو جب آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہر 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا خلفشار ہو کہ مینجمنٹ میں اور پائلٹس کے، کیونکہ آپ خود ایک پائلٹ ہیں اور مانے ہوئے پائلٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جب آپ لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے اختلافات ہوں جو بورڈ روم سے نکل کے کورٹ رومز تک آ جائیں، اور کورٹ روم سے نکل کے وہ پی آئی اے کی لاؤنجز میں مسافروں کو افیکٹ کرنا شروع ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی ہیو تھنگز ریچ سو فار؟ جی السلام علیکم. آپ نے جو سوال پوچھا اس سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے جو انٹروڈکشن دیا اس میں آپ نے بتایا کہ پی آئی اے آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ پی آئی اے ایک فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور پی آئی اے میں پاکستان پی آئی اے کے اندر ہی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج خاص کر جو ہوا ہے اس طریقے کی صورتحال ہمیں دیکھنی پڑی، اور اس کا کون قصوروار ہے؟ آج جو کچھ بھی ہوا ہے کیا وہ ہم نے کیا ہے یا ان لوگوں نے کیا ہے جو آج کراچی سے ہی اسٹوڈیو میں حاضر ہیں؟ تو میرا خیال یہ سوال ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسی چیز کیوں کی اور کیا وجوہات تھیں، کیا ضروری تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کریں. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. آپ نے جو سوال پوچھا
اس کے جواب میں میرا یہ جواب ہے کہ جب میں بنا پی آئی کا ایم ڈی، بالکل تمام امپلائیز بڑے خوش تھے، اور خاص کر پیلپا نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ انہوں نے کافی دیر میں کیا، اور ایسوسیشنز اور ساری جتنی بھی باڈیز ہیں ان سب نے پہلے ویلکم کیا. پیلپا واز دا لاسٹ ٹو ویلکم می، بٹ اینی وے کیا انہوں نے. اور جب انہوں نے کیا تو میری اور پیلپا کی شروع دن سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو پیلپا کے صدر ہیں جو بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ماتحت ہوں، کیونکہ میں ایک پائلٹ ہوں، میں ممبر ہوں پیلپا کا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز وہ مجھے کہیں گے پیلپا کے لیے، پائلٹس کے لیے، مجھے بغیر کسی آرگیومنٹ کے، بغیر کسی چیز کو ناپے تولے ان کے لیے کر دینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس، اگر میں ایز اے پائلٹ جاتا ہوں اور پیلپا کے صدر سے یا کسی سے کسی کام کے لیے جاؤں یا ان سے ملوں تو یس، وہ میرے صدر ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. مگر جب وہ میرے پاس آتے ہیں، جب میں اپنے اس آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں ایز اے پائلٹ ان سے نہیں بات کرتا، میں مینیجنگ ڈائریکٹر آف پی آئی اے بات کرتا ہوں. اور مجھے اس وقت ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، مجھے تمام امپلائیز کو دیکھنا پڑتا ہے، تمام یونینز ایسوسیشنز کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے حساب سے میں ان سے بات کرتا ہوں. اور ہر چیز جو وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے ایگری کروں اور ان کو کر کے دوں. یہ ہمارا جو ہے بیسک ڈفرنس ہے فرام ڈے ون، اور یہی سلسلہ ہے چلتا آیا ہے. اور اگین بڑے افسوس کی بات ہے، پہلے انہوں نے جو اسٹرائکس کی تنخواہوں کے لیے کی، اس کے بعد انہوں نے کہا، اور ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. پھر دوبارہ انہوں نے اس ایگریمنٹ کو میں کچھ چینجز تھے اس کے لیے انہوں نے دوبارہ کی، اور اب یہ کر رہے ہیں کسی وجہ سے جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرکش کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے. لیٹ می کلیئرفائی لقمان صاحب کہ ٹرکش کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹرکش کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی ایم او یو نہیں ہوا ہے. ہم نے صرف ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ، جس طرح کوئی بھی دو آرگنائزیشنز، دو ایئر لائنز آپس میں ایک دوسرے کے کمرشل انٹرسٹ کے لیے بات کرتی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور اس کو ہم نے ریکارڈ کیا، اور اسے جہاں جس کاغذ پہ ہم نے دستخط کیے اس کو بھی ہیڈنگ ہی دی ہے ریکارڈ آف ڈسکشن. یعنی کہ جس طرح منٹس ہوتی ہیں کہ جی یہ بات چیت ہم لوگوں نے کی اور یہ چیزیں یہ دونوں ایئر کوئی لائنز ایم او یو نہیں آپ نے سائن کیا؟ نو ایم او یو، کوئی ایم او یو نہیں سائن. اچھا، میں اس سے پہلے اور کہ یہ ایک بار نہیں، میں اس چیز کو اتنی مرتبہ بتا چکا ہوں، اور بلکہ ایک آدھے پروگرام میں تو ابھی یہ آئے تھے تو اس پہ انہوں نے اتفاق بھی کیا، مگر میری یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ ہم نے کوئی ایم او یو نہیں سائن کیا. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جی ہم نے کوئی ایم او یو نہیں سائن کیا، کوئی ایگریمنٹ نہیں سائن کیا. ہم نے صرف بات چیت کی ہے، اور وہ جو بات چیت ہم نے کی ہے اس میں بھی ہم نے لکھا تھا کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ہم ہماری گورنمنٹ کو پٹ اپ کریں گے، اور ہم نے اگلے دن پٹ اپ کر بھی دی. وہ منسٹری کے پاس ہیں، وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، گورنمنٹ اس پہ جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. یہ اعجاز صاحب اس میں دو تین چیزیں ہیں، میں آئی ایگری، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. میں صرف اس میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں بیفور آئی گو ٹو دی ادر پارٹیسپینٹس. ایک تو یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر ڈیل نہیں بلکہ پچھلے 1-1.5 سال میں کافی ڈیلز جو ہیں اور کئی اپوائنٹمنٹس جو ہیں یا ری اپوائنٹمنٹس یا ہائرنگ جو ہیں یا پروسیجرز جو ہیں مختلف چیزوں کے، اور پے سکیلز کا جس میں آپ نے ذکر کیا، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایئر لائن پائلٹس میں کچھ تو 10-10 لاکھ روپیہ مہینہ تک بھی لے رہے ہیں جو مینجمنٹ پائلٹس ہیں، اور کچھ جو ہے بہت کم لے رہے ہیں. سو آئی مین اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں ان کی نوبت کیوں آئے یہاں تک پہنچنے میں؟ مینجمنٹ کا تو کام ہے اپنے امپلائیز کا خیال رکھنا. نہیں تو ہم خیال رکھ رہے ہیں، ہم مینجمنٹ اپنے امپلائیز کا خیال رکھ رہی ہے. یہ وہ مینجمنٹ ہے جس نے جب ٹیک اوور کیا، جب ہم آئے سب سے پہلے اس وقت امپلائیز کی یونینز جو تھی بحال بھی نہیں ہوئی تھی، بٹ وی ور دا فرسٹ. میں نے پہلی میٹنگ کی، تمام جو لیڈرز ہیں جو کہ ڈیفنکٹ اور سسپینڈڈ یونینز کے اور ایسوسیشنز کے تھے، ان کو میں نے بلایا، ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا دیکھیں یہ ہمارے لیے موقع ہے، ہم سب مل کے ساتھ کام کریں، اور میں آپ کے ساتھ ہر چیز بیٹھ کے شیئر کروں گا، آپ لوگوں کو ہر چیز بتاؤں گا اور آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا، مگر آپ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینا ہے. انفارچونیٹلی
بہت سے لوگ ساتھ چلے, ابھی بھی میرے ساتھ بہت سے لوگ چل رہے ہیں, اور ابھی بھی میجورٹی آف دی. ٹھیک ہے, آپ ایم ٹی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے. میں نے ایک بات یہاں پہ پوچھنی ہے واگا صاحب سے, آپ غلط خبریں کیوں دے رہے ہیں بھائی یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں لقمان صاحب, جو الفاظ کی ہیرا پھیری ہے اس سے تو کام نہیں چلے گا. اب انہوں نے ایم او یو کو ریکارڈ آف ڈسکشن کا نام دے دیا. دیکھنے کی بات یہ ہے لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایگریمنٹ ان پرنسپل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہمیں تو اس کو ایگریمنٹ کہنا بھی تو غلط ہے نا. جی ہم نے یہی کہا ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان کوئی فائنل بات ہو چکی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ریکارڈ آف ڈسکشن اس کی ہیڈنگ دی, ان کے دستخط, اور جو پریزیڈنٹ ہے ٹرکش ایئر لائن کا اس کے دستخط اس پہ موجود ہیں, اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, ابھی ایم ڈی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں لکھ کے گورنمنٹ کو بھجوائی ہیں. کیا گورنمنٹ کو بھجوانے سے پہلے, اب اہم بات اگر وہ سن رہے ہیں تو مجھے اس کا جواب دیں, کیا انہوں نے اپنی ان تمام یونینز کو یہ بات بتائی ہے؟ کیا اپنے ساتھ واگا صاحب, جی جی میری ایک بات سنیں, یونینز کا مینجمنٹ ڈیسیجن سے کیا تعلق ہے؟ اوکے, بالکل صحیح بات ہے, آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیے میں صرف ایک یونین کی بات نہیں کر رہا, وہ تمام لوگ, میں کہتا ہوں 10,000 یونینز ہیں جن کے نام سے مینجمنٹ ڈیسیجن سے کیا تعلق ہے؟ بالکل صحیح. آپ یہ بات کریں, ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے یہ بھی کئی بار بحث کر رہے ہوتے ہیں, مجھے پلیز چودھری صاحب, افتخار چودھری صاحب ایکسکیوز کر دیجیے گا, پھینٹیے گا نا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ عدالت اگر کہے کہ یہ پرائس فکس کرو یا یہ کرو تو وہ بھی تجاوزات ہیں, ہم بحث کرتے ہیں اس پہ. جی بالکل. تو یونینز کہاں سے بیچ میں آ گئی بتانے والی کہ کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے پی آئی اے, آپ دیکھیں کہ پالپا ایک باقاعدہ رجسٹرڈ یونین ہے, اس کے علاوہ سی بی اے یونین ہے. ناٹ اینی مور. جی آپ کو پتا ہے کہ پالپا اب اس وقت فنکشنل نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل صحیح. اور یہ خود بھی ابھی بتا چکے ہیں کہ میں اس یونین کا ایک ممبر ہوں. ان کا یہ پائلٹ ہونے کی وجہ سے, جی ان کا یہ کام تو ضروری تھا نا, کہ جب انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے, جب انہوں نے ٹرکش ایئر لائن سے بات چیت کی ہے, یہ جو ان کے فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے کہ ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے کوئی. دیکھیں ایگریمنٹ فائنل ہونے سے پہلے یہ بہت ساری چیزیں طے کر چکے ہیں. حقیقت میں یہ اس وقت ایک دم باہر بات لانا چاہتے ہیں جب سب چیزیں فائنل ہو چکی ہوں. اوکے, جب ہم بریک سے آئیں گے تو واگا صاحب کی الیگیشن اپنی جگہ ہے. کیپٹن سہیل بلوچ پالپا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور اپنا موقف دیں گے اور پالپا کا موقف دیں گے. اور کیپٹن اعجاز ہارون, مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, is here to answer any queries. All of that after a break. Take a break.